یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ ہے. ان کے پاس جو بے خوف ہونے کے لیے کوئی دولت تھی نا، بے باک ان صحابہ کو اگر کوئی چیز بناتی تھی تو یہی چیز ہے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، جس کو بریلی کے امام نے فرمایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی. حضور کے عاشقوں کو دیکھ کر کے دنیا کی طاقتیں بھی گھبرا جاتی کہ ان کے پاس ہے کون سی طاقت. تو یہ جو چھوٹی سی جنگ واقع ہوئی اس کو ذات القرد کہتے ہیں. اس کے 3 دن کے بعد ہی خیبر کی جنگ شروع ہو گئی تھی. اب خیبر پر ہم آتے ہیں. خیبر کیا ہے؟ تقریباً مدینہ طیبہ سے 320 کلومیٹر دور یا 300 کلومیٹر کے قریب ایک بستی ہے جس کو خیبر کہتے ہیں. خیبر یہودیوں کا گڑھ ہے، یہودیوں کا مرکز. اور اس وقت سے لے کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد سے بھی کافی پہلے سے خیبر میں یہودیوں نے ایسا اپنا وہ جمایا ہوا تھا کہ پورے عرب کے سب سے بڑے مالدار یہودی خیبر میں رہتے تھے، اور جنگی طاقت بھی سب سے زیادہ ان کے پاس تھی، اور غرور اور گھمنڈ اتنا تھا، پیسوں پر بھی اور جنگ پر بھی، طاقت پر بھی، کہ وہ کسی کو بھی ڈرا دیتے تھے. اور جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے، ان کی دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جنگ خندق ہوئی تھی اس کا واقعہ بھی میں نے تفصیل سے بتا دیا. مدینہ طیبہ جنگ خندق جس وجہ سے ہوئی اس کا سبب یہودی تھے. یہودیوں نے مکہ کے کافروں کو، مشرکوں کو، نجد کے کافروں کو سب کو جمع کیا تھا اور پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا. جنگ میں 12,000 لوگوں کو رسول اللہ کے خلاف اکٹھا کیا تھا یہودیوں نے. یہ خیبر کے یہودی تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے 2 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. آپ کو میں نے سیرت کے بیان میں یہ بھی بتا دیا تھا. اور یہ دونوں قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی، وعدہ خلافی کیا، معاہدہ جو تھا اس کو توڑ دیا. اس کی وجہ سے ان یہودیوں کو جو مدینے میں رہتے تھے جلا وطن کر دیا گیا تھا، نکال کر باہر کر دیا گیا. تو جتنے مدینے سے نکالے ہوئے یہودی تھے وہ سب خیبر میں جا کر جمع ہو گئے تھے. خیبر میں جا کر کے ان لوگوں نے اڈا بنا لیا تھا، اور ڈیلی ان کی صرف اور صرف یہی منصوبہ بندی ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کیسے مارا جائے، کیسے قتل کیا جائے. کوئی بھی دور دراز سے اگر چھوٹی سی دشمنی رکھتا تھا رسول اللہ سے تو یہ یہودی خیبر کے پورا کا پورا مال ان کے پاس بھیجتے اور ان کو کھڑا کرتے کہ تم جاؤ، ہم سپورٹ میں ہیں، ہم سپورٹ کریں گے. ساری جنگوں میں مشرکوں کا سپورٹ کرتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں جن کے دلوں میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا، اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ اب ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اور بادشاہوں کو تک ان لوگوں نے اسلام پیش کر دیا. اور اسلام اب مکہ مدینے کا نہیں رہ گیا، اب تو ایران بھی چلا گیا ہے، مصر بھی چلا گیا ہے، حبشہ بھی چلا گیا ہے، یمن بھی چلا گیا ہے. تو ان کے پیٹ کا درد اور بڑھ گیا. ان لوگوں نے پھر اب فیصلہ کرنا شروع کیا کہ اب سارے لوگوں کو جمع کرتے. ایک قبیلہ تھا بنو غطفان، یہ مشرکوں کا قبیلہ تھا اور وہ جنگی طاقت بہت زیادہ رکھتے تھے. اس وقت عرب میں وہ نڈر مانے جاتے تھے. یہودیوں نے ان کو بلا کر کے جنگ کا پلان کیا کہ مدینے پر اچانک چڑھائی کریں گے اور تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، کسی کو خبر بھی نہ ہو، پورے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. انہوں نے پلان کیا راتوں رات. لیکن مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہودیوں نے میٹنگ کی ہے اور راتوں رات مدینے پر چڑھائی کرنے والے. دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا. تو جتنے صحابہ تھے سب جمع ہو گئے. تقریباً 1600 صحابہ تھے. کتنے؟ 1600 صحابہ. 1600 صحابہ مدینہ طیبہ سے نکل پڑے حضور کے ساتھ کہ ان یہودیوں کو خیبر سے نکلنے سے پہلے ان کا راستہ ہم روکیں گے کہ مدینے پر کوئی بھی چڑھائی نہ کر سکے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چل پڑے، چال الٹی پڑ گئی. یہودیوں نے یہ سوچا تھا کہ مدینے پر اچانک حملہ ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی. لیکن ایسا ہوا کہ 8 دن کے بعد اچانک حضور خیبر پہنچ گئے، ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب پہنچے، صبح ہو رہی تھی. خیبر کی وادیوں میں حضور داخل ہو رہے تھے.
تو یہودی اپنے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے، جیسے ہی مدینے کی فوج کو دیکھا ہیبت طاری ہو گئی، الٹے قدم اپنے قلعوں میں واپس بھاگتے رہ گئے اور چیخ مارتے رہ گئے کہ محمد بھی آئے ہیں اور مسلمان بھی آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیخ و پکار کو سنا تو ایک جملہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کافروں کی وادی میں ہم اتر پڑے ان کی صبح خراب ہو ہی جاتی ہے، اور یہ خیبر اب برباد ہوگا۔ حضور کے الفاظ تھے، جملہ نکلا، صحابہ کرام اتنی جوش سے نعرہ لگا رہے تھے کہ یہودیوں کے سارے قلعے صحابہ کی آواز سے گونجنے لگ گئے۔ خیبر میں 8 قلعے تھے، 8 مشہور قلعے۔ انہوں نے بہت مشہور اس وقت کی طاقتور یعنی عمارتیں ایسی بنا رکھی تھیں کہ ان کا یقین تھا کہ کوئی ان قلعوں کو توڑ نہیں سکے گا۔ اور حد تو یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، ابھی بھی وہ قلعے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں خیبر میں۔ وہ قلعوں کے باقیات، کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی وہ قلعے ہیں تو اس وقت کتنے محفوظ رہے ہوں گے، کتنے مضبوط رہے ہوں گے۔ ان کو بڑا غرور تھا۔ 8 مشہور قلعے تھے، قلعہ نائم، قلعہ نطات، قلعہ قموس، ان کے نام تھے الگ الگ، ہر قلعہ الگ الگ کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر جب پہنچے، 1600 صحابہ ہیں۔ اب سنیے، ایک قلعہ نائم تھا جس میں سارا ذخیرہ تھا، کھانا پانی اور سب کچھ وہاں پر تھا، اور اس کی ذمہ داری سلام بن مشکم نام کا ایک یہودی، وہ بہت ہی بغض و عداوت میں بھرا ہوا یہودی تھا، اس کے ذمہ تھی۔ اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا، اس کی ذمہ داری مرحب نام کے یہودی کے پاس تھی۔ اور مرحب وہ شخص ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہے، 1000 انسانوں کی طاقت تھی جس کے پاس، اس کا نام مرحب تھا۔ پورے خیبر کے یہودی اس سے ڈرتے تھے۔ اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا وہ اس کے انڈر میں ہوا کرتا، سب ان کی تقسیم تھی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروعات فرمائی تو قلعہ نائم جو قریب تھا آبادی سے، اس پر چڑھائی شروع کر دی۔ تو جو صحابہ وہاں گئے تھے قلعہ نائم، تو صحابہ اکرام کو سخت مصیبت اٹھانی پڑی، کیونکہ اتنی سخت گرمی تھی کہ جس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑ جاتے تھے پیاس کی شدت سے۔ کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ آخرکار قلعہ نائم فتح ہو گیا، ایک قلعہ فتح ہوا، دوسرا فتح ہوا، تیسرا فتح ہوا، قلعے اس طرح سے فتح ہونے لگ گئے۔ یہودیوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں، یہ 1600 صحابہ تھے، اور یہودی اس وقت خود اور قبیلہ بنو غطفان جو مشرکوں کا قبیلہ تھا، ان کو بھی جنگ کے لیے اپنے قلعے میں بلا لیا تھا۔ کل تعداد سب کی ملا کر 8000 ہو چکی تھی۔ 8000 لوگ 1600 لوگوں سے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے قلعوں میں بندے ہیں، کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ اب اس کے بعد یہ خیبر کا معاملہ بڑھتا گیا۔ اس میں ہوا یہ کہ آخری جو قلعہ تھا قلعہ قموس، یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی، بہت مضبوط قلعہ، اور جو آدمی اس کا سپہ سالار ہے، شہ سوار ہے، وہ مرحب ہے، پورا عرب جانتا تھا اس کی طاقت کو۔ پہلے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں بھیجی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، بہت ہی جاں بازی اور بہادری کے ساتھ لڑائی کی، لیکن وہ اتنا سخت تھا کہ یہودیوں کی طرف سے بہت سخت طریقے سے ڈیفنس ہوتا تھا۔ صحابہ پیچھے ہٹ گئے، کچھ شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، واپس آئے۔ پھر دوسرے دن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، صحابہ کی ایک جماعت تھی، لیکن آج کا دن اور زیادہ سخت ہو گیا، سارے یہودیوں نے اپنی طاقت جھونک دی قلعہ قموس کو بچانے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت کو لے کر شام میں واپس آ گئے۔ اب یہ محاصرہ بڑھ گیا، 20 دن چلا کنٹینیو محاصرہ ان قلعوں کا، لیکن فتح ہونے کا نام نہیں تھا۔ جلال پیغمبری کو دیکھیں، صحابہ 20 دن سے تپتی ہوئی گرمی میں مدینے سے 300 کلومیٹر باہر ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری منزل ابھی کہاں ہے، کب تک ہے؟ رات کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں تھے۔ ارشاد فرمایا، لَأُعْتِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کے دن میں اپنا جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں وہ خود بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں رکھی ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں پوری رات بے چینی اور کروٹ لیتے ہوئے ہم نے گزاری، نبی پاک نے بشارت دی ہے تو اب تو ہونا ہی ہے۔ حضور نے فرما دیا ہے کہ میں کل اپنا جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ تک نہ لگی پوری رات، اور اس تمنا میں کہ صبح ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا مجھے دے دیں، کہ اس میں 3 بشارتیں تھیں۔ ایک بشارت یہ تھی کہ وہ شخص جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور رسول سے بہت محبت کرتا ہے۔ دوسری بشارت یہ تھی کہ اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے۔ تیسری بشارت یہ تھی کہ اسی کے ہاتھ میں خیبر کی فتح رکھی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پوری رات پلک بھی جھپکا نہیں، اسی آس میں اسی امید میں پوری رات گزاری۔ پورے صحابہ کا یہی حال تھا۔ صبح جب ہوئی دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوں میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پرچم تھا، جھنڈا تھا، اب جنگ کے لیے روانہ کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی فوج ہے، سارے صحابہ گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بھرے مجمع میں اعلان فرمایا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ اس مجمع میں حضرت علی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بخار میں ہیں، بیمار ہیں اور آشوب چشم ہے، آنکھیں لال ہو چکی ہیں، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ، اسی حالت میں بلا لاؤ۔ صحابہ گئے، حضرت علی کو بلا لائے، بخار کی حالت میں ہیں، آنکھوں میں آشوب ہے، سرخی آ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، اپنا لعاب پاک نکال کر ان کی آنکھوں